اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد المراجعات کتاب کا ترجمہ مذہب اہل بیت علیہم السلام یعنی مذہب حق دین حق آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ پیج نمبر 374 پر تمام ہو چکا تھا، اور مکتوب یعنی خط نمبر 30 کا جواب مکمل آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پیج نمبر 375 سے شروع کرتے ہیں۔ مکتوب نمبر 31 یعنی خط نمبر 31، شیعوں کے سلسلے سے نصوص کی خواہش۔ جب سلف صالحین کا احترام محفوظ ہے تو آپ نے حضرت علی کی امامت کے متعلق جتنی حدیث ذکر فرمائی، خواہ حدیث غدیر ہو یا دیگر احادیث، تو کوئی حرج نہیں، ہمیں ان میں خواہ تعویل کی بھی ضرورت نہیں۔ شاید آپ کے یہاں اس مسئلے سے متعلق اور بھی حدیث ہوں جس سے اہل سنت بے خبر ہیں۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ اپنے یہاں کی ان احادیث کو بھی ذکر فرما دیجئے تاکہ ہمیں بھی واقفیت حاصل ہو۔ جواب مکتوب یعنی 31ویں خط کا جواب۔ ہاں، ہمارے یہاں اور بھی بہت سی سری نصوص امامت و خلافت امیر المومنین کے متعلق کتب احادیث میں موجود ہیں جن کے اہل سنت کو خبر نہیں۔ وہ تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، بطریق اہل بیت الطاہرین مروی ہیں۔ ہم 40 حدیثیں آپ کو سناتے ہیں۔ جناب صدوق محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابو قمی نے اپنی کتاب اکمال الدین اور اتمام النعمہ میں عبد الرحمن بن سمرہ سے اسناد کر کے حضرت سے ایک حدیث درج فرمائی ہے کہ حضرت نے فرمایا، اے ابن سمرہ، جب خواہش لوگوں کی باہم مخالف ہوں اور خیالات مختلف ہو تو تم علی ابن ابی طالب کا دامن پکڑے رہنا، وہ میری امت کے امام اور میرے بعد میرے خلیفہ و جانشین ہیں۔ دوسری روایت، جناب صدوق نے اپنی کتاب اکمال میں اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے زمین پر نگاہ ڈالی، تمام روئے زمین کے باشندوں میں مجھے منتخب فرما کر نبی بنایا، اور پھر دوسری مرتبہ نگاہ کی تو علی کو منتخب فرما کر امام بنایا، اور پھر مجھے حکم دیا کہ میں انہیں اپنا بھائی، ولی عہد، وصی، جانشین اور وزیر بناؤں۔ اسی کتاب اکمال میں بسلسلہ اسناد امام جعفر صادق اور انہوں نے اپنے آباء و طاہرین علیہم السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے من جانب پروردگار عالم بیان کیا کہ جو شخص علم رکھتا ہو کہ کوئی معبود نہیں سوائے میری ذات یکتا کے، اور محمد میرے بندے اور میرے رسول، اور علی ابن ابی طالب میرے خلیفہ، اور ان کی اولاد میں 11 امام میری حجت ہیں، تو میں اس شخص کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کروں گا۔ حدیث نمبر 3 اسی اکمال میں جناب صدوق نے بسلسلہ اسناد امام جعفر صادق اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد طاہرین سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا، میرے بعد 12 امام ہوں گے، سب سے پہلے علی اور سب کے آخر میں قائم ہیں، یہ میرے 12 خلفاء اور میرے اوصیاء ہیں۔ اسی اکمال میں جناب صدوق بسلسلہ اسناد اسبغ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسبغ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین ہمارے پاس تشریف لائے، اور اس طرح کہ آپ کا ہاتھ آپ کے فرزند امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ امیر المومنین فرما رہے تھے کہ رسول اللہ بھی ہم لوگوں کے درمیان ایک دن اسی طرح تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ میرے بعد بہترین خلائق اور ان کا سید و سردار میرا بھائی ہے، یہ میرے بعد ہر مسلم اور ہر مومن کا امیر ہے۔ اسی اکمال میں جناب صدوق بسلسلہ اسناد امام رضا اور وہ اپنے آباء طاہرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے دین پر قائم رہے اور میرے بعد نجات کی کشتی پر سوار ہو، وہ علی کی پیروی کرے، وہ میرے وصی اور میری امت میں میرے جانشین و خلیفہ ہیں، میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی۔ اسی اکمال میں جناب صدوق بسلسلہ اسناد امام رضا اور وہ بھی اپنے آباء طاہرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، جس نے ہمیں پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، اور جس نے ہمیں نہ پہچانا اس نے خدا کو نہ پہچانا، اور علی ہی کے فرزند امت کے سبتین ہیں اور سرداران جوانان جنت ہیں، یعنی حسن و حسین، اور حسین کے 9 فرزند ہوں گے، ان کی اطاعت میری اطاعت
اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی، اور نوا فرزند قائم اور مہدی ہوگا۔ اسی اکمال میں امام حسن عسکری سے مروی ہے کہ ایک حدیث جناب صدوق نے لکھی، امام حسن عسکری نے اپنے آبائے طاہرین سے روایت کی، حضرت نے فرمایا ہے ابن مسعود، علی ابن ابی طالب میرے بعد تمہارے امام ہیں اور تم میں میرے جانشین ہیں۔ نوی حدیث اسی اکمال میں بسلسلہ اسناد جناب سلمان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا، دیکھا کہ حسین آپ کے زانوں پر بیٹھے ہیں اور رسول ان کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں تو سید و سردار ہے، سید و سردار کا بیٹا ہے، تو امام ہے، امام کا بھائی ہے، امام کا بیٹا ہے، اماموں کا باپ ہے، تو خدا کی حجت ہے، خدا کی حجت کا فرزند ہے، خدا کی 9 حجتوں کا باپ ہے، جو سب کے سب تیرے صلب سے ہوں گے اور نوا قائم ہوگا۔ اسی اکمال میں جناب صدوق بسلسلہ اسناد جناب سلمان سے روایت کرتے ہیں ایک طولانی حدیث میں، جس کا ٹکڑا یہ ہے کہ حضرت نے اپنی پارہ جگر جناب سیدہ سے فرمایا، کیا تم جانتی نہیں ہو کہ ہم وہ اہل بیت ہیں کہ خداوند عالم نے ہمارے لیے بامقابلہ دنیا آخرت کو پسند کیا ہے، اور خداوند عالم نے ایک نگاہ روئے زمین پر ڈالی اور تمام خلائق میں مجھے منتخب کیا، پھر دوبارہ نگاہ کی اور تمہارے شوہر کو منتخب کیا، اور خداوند عالم نے مجھے وحی فرمائی کہ تمہاری شادی ان سے کر دوں اور انہیں اپنا ولی بناؤں اور وزیر بناؤں اور اپنی امت میں اپنا جانشین مقرر کر دوں، پس تمہارا باپ تمام انبیاء سے بہتر اور تمہارا شوہر تمام اوصیاء سے بہتر، اور تم پہلی وہ فرد ہو جو مجھ سے ملحق ہوگی۔ حدیث نمبر 11 جناب صدوق نے اسی اکمال میں ایک طولانی حدیث میں درج کیا، جس میں ذکر کیا 200 سے زیادہ مہاجرین و انصار عہد حضرت عثمان میں مسجد کے اندر جمع ہوئے، علمی تذکرہ اور فقہ کی باتیں ہونے لگی اور آگے چل کر فخر و مباحثت ہونے لگی۔ حضرت علی چپ تھے، لوگوں نے حضرت علی سے کہا آپ کچھ کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد یاد دلایا، جس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ اے علی میرے بھائی ہیں، میرے وزیر ہیں، میرے وارث ہیں، وصی ہیں، اور میری امت میں میرے جانشین ہیں، اور میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ تو سارے مجمع نے اقرار کیا بے شک رسول اللہ نے آپ کے متعلق یہ فرمایا تھا۔ اسی اکمال میں 12ویں حدیث، اسی اکمال میں جناب صدوق نے عبداللہ بن جعفر، امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن عباس، عمرو بن ابی سلمہ، اسامہ بن زید، سلمان، ابو ذر اور مقداد من درجہ بالا حضرات میں سے ہر بزرگ سے روایت کی ہے۔ ان میں سے ہر شخص کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو کہتے سنا کہ میں تمام مومنین میں ان سے بڑھ کر صاحب اختیار ہوں، پھر میرے بھائی علی مومنین کے مالی و مختار ہیں، مومنین کے مالک و مختار ہیں۔ یہ تمام احادیث واقعاً ان کا اپنے آپ میں بے پناہ لاجواب ہونا ثابت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک ایک حدیث بڑی قیمتی ہے، ایک ایک حدیث بڑی قیمتی ہے۔ آپ ان کو جو ہے پہنچاتے رہیے، اور میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے الفاظ کی نوک جھونک کو بھی واقعاً صحیح نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی جیسے میری زبان سے نکلا کہ ایک ایک احادیث میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کہاں کی ہے، لیکن کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، آپ خود سمجھدار ہیں۔ غلطی کو میں اگلے لفظ میں صحیح کرنے کی کوشش کر دیتا ہوں، مگر اس کو کاٹنے پیٹنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے آپ ذرا ان باتوں کو بہت ہی زندہ دلی کے ساتھ دوسروں تک پہنچاتے رہیے، تاکہ اس کار خیر میں ہم سب ایک دوسرے کے شریک کار بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔